دوستو سن 1823 میں مصر کے علاقے سے نسیامون نام کے ایک پجاری کی ممی برآمد ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا پجاری تھا کہ جس کا تعلق آج سے لگ بھگ 3000 سال پہلے گزرنے والے مشہور فرعون یعنی رامسیس 11 کے دربار سے تھا۔ نسیامون اس دور کے مصر کے مشہور شہر یعنی تھیبیس کے ایک مشہور مندر کرناک کا پجاری ہوا کرتا تھا، اور کرناک مندر میں بھی اس کا عہدہ بڑی شان و شوکت والا مانا جاتا تھا، کیونکہ یہ کوئی عام پجاری نہیں تھا، بلکہ اس کو نہ صرف فرعون کے محل میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ کرناک مندر کی ان خفیہ اور خطرناک جگہوں پر بھی جا سکتا تھا کہ جہاں پر اس دور کے دوسرے پجاریوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ ان خفیہ جگہوں پر جا کر اس دور کے مصر کے سب سے بڑے دیوتا یعنی آمن کے بت کی پوجا کیا کرتا تھا۔ مگر پھر 1199 میں جب کسی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تو مصر کے لوگوں نے اس کو بھی شاہی طور پر دفنایا، اور اس کی لاش کو حنوط کر کے بالکل اسی طرح سے دفنایا گیا جیسے کہ مصر کے فرعونوں کو دفنایا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آج سے 200 سال پہلے یعنی 1823 میں جب اس کی ممی برآمد ہوئی تو وہ کافی حد تک صحیح سلامت تھی۔ اس کی ممی پر ریسرچ کرنے کے لیے اس کو فوراً انگلینڈ کے مشہور شہر یعنی لیڈز ٹرانسفر کر دیا گیا، اور اس دور میں اس ممی کو دوسری ممیز کے مقابلے میں نہ صرف ویگیانکوں کی بلکہ عام لوگوں کی بھی زیادہ توجہ ملی تھی۔ دنیا بھر کے لوگ لمبا لمبا سفر طے کر کے اس ممی کو دیکھنے کے لیے میوزیم کی طرف آنے لگے تھے۔ مگر دوستو ابھی کچھ وقت پہلے ہی اس ممی سے ریلیٹڈ ایک ایسی خبر آئی ہے کہ جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، اور ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی اس بات کو سائنس کا کرشمہ مانیں یا پھر کچھ اور مانیں، یہ تو آپ ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ دراصل دوستو 3000 سال سے لگاتار گمنامی کی نیند میں سوئے ہوئے اس پجاری کے تابوت پر کچھ لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت کے بعد دوبارہ سنا جائے، اور یقیناً اس پجاری کی یہ خواہش اب پوری ہو چکی ہے۔ نسیامون نام کا یہ پجاری خود تو دوبارہ زندہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی زبان کو زندگی مل گئی ہے اور اس نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ دوستو انگلینڈ کے ماہر سائنٹسٹ نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے اس پجاری کی حلق سے آواز نکال لی ہے۔ یونیورسٹی آف لندن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ڈیوڈ کی لیڈرشپ میں بہت سارے ماہر سائنٹسٹ نے سب سے پہلے سٹی اسکین کی مدد سے اس پجاری کے منہ اور اس کی حلق کا 3D نقشہ بنایا، جس کی مدد سے ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ آخر اس پجاری کی اندرونی حالت کیسی تھی، آواز پیدا کرنے والے باڈی کے پارٹ کس حالت کے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی حلق کو بھی بڑی باریکی کے ساتھ سمجھ لیا گیا، اور پھر ان سب کو ایک 3D پرنٹر پر تیار کر کے آپس میں ملا دیا گیا، اور پھر کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے آواز کی لہر پیدا کی گئی۔ اس کے بعد اس آواز کو ریکارڈ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک بڑے ساؤنڈ سسٹم سے سنا گیا۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ بھلے ہی اس آواز کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے بنایا گیا ہے، مگر یہ آواز آج سے 3000 سال پرانے یعنی پجاری نسیامون کی ہی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اگر آج کے دور میں نسیامون نام کا یہ پجاری موجود ہوتا تو وہ بالکل ہو بہو اسی طرح بولتا۔ دوستو اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال بھی ضرور آ رہا ہوگا کہ ابھی تک مصر سے تو بہت ساری ممیز برآمد ہو چکی ہیں جو اس ممی سے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان ساری ممیز کو چھوڑ کر آواز پیدا کرنے کے لیے صرف اس ممی کو ہی کیوں چنا گیا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ مصر سے ملنے والی ابھی تک کی بے شمار ممیز میں سے صرف نسیامون کی ممی ہی وہ اکلوتی ممی ہے کہ جس کے وہ سارے باڈی پارٹ سلامت ہیں کہ جن کے ذریعے سے آواز پیدا کی جا سکتی تھی۔ اور یقیناً دوستو یہ چیز دنیا کو بہت زیادہ حیران کر دینے والی بھی ہے، کیونکہ یہ چیز بھی صرف نسیامون کے ہی تابوت پر لکھی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ سنا جائے۔ اسی لیے سائنٹسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہم نے تو صرف آج سے 3000 سال سے بھی زیادہ پرانے پجاری یعنی نسیامون کی آخری خواہش پوری کی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی آواز کو دوبارہ لوٹا دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نسیامون نام کے اس پجاری کی ممی ابھی تک صرف اے ای آئی او اور یو کی ہی آواز نکال سکتی ہے، مگر ڈاکٹر ڈیوڈ ہوبرٹ کو یہ امید ہے کہ بہت جلد ہی ان کی ٹیم ایک ایسا اور ایڈوانس سافٹ ویئر تیار کر لے گی کہ جس کی مدد سے یہ ممی اور بھی زیادہ آوازیں نکال سکے گی۔
RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز انگلینڈ کے مشہور شہر یعنی لیڈز کے میوزیم میں پہلے جو لوگ بھی اس ممی کو دیکھنے جاتے تھے وہ صرف اس ممی کو ہی دیکھ پاتے تھے، مگر اب جو انسان بھی اس کو دیکھنے جاتا ہے وہ اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی آوازوں کو بھی سنتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بھی ایسی بہت ساری ویب سائٹس موجود ہیں کہ جہاں پر اس ممی کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، جس کو آپ گوگل سے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔